السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول رنگ وفا کی قسط نمبر 27 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ سب دم سادھے ایبک عباسی کا غصہ دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ صفا کو اپنے سہارے لے کر کھڑا وہ سب کو ترش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر عباسی صفا کی طبیعت کا سن کر وہاں آئے تھے۔ ایبک کی بات پر پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ ہوا کیا ہے ایبک؟ تم تحمل سے بتاؤ تو پتہ چلے کہ کیا پریشانی ہے۔ بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ جہانگیر عباسی کو اپنے وارث کی اولاد کی فکر ستا رہی تھی۔ ایبک نے ان کے سوال پر خفگی سے انہیں دیکھا۔ ان لوگوں کو ایک تو صفا کی فکر نہیں تھی، پھر وہ فکر ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ صفا گھبرائی ہوئی سی ایبک کو دیکھنے لگی، جو اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ شکر ہے ٹھیک ہیں دونوں۔ میں نے سب کو صاف الفاظ میں منع کیا تھا کہ میری بیوی پر کوئی ٹپیکل گھر کی چیز اپلائی نہ کی جائے۔ اسے ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کا بتایا ہے، لیکن پھر بھی چپ چاپ اسے نہ جانے کیا ایسا دیتے رہے کہ اس کی اور بچے کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر آج میں اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاتا تو… ایبک نے ضبط سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جہانگیر عباسی بھی گھبرا گئے، پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگے۔ صفا کی ذمہ داری ان دنوں انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ صفا کا رنگ فک پڑتا جا رہا تھا۔ ایبک کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ وہ بہانے سے اسے ایک طرف لے جانا چاہتی تھی۔ جو غلطی اس نے کی تھی اس پر ایبک کو جتنا بھی غصہ کرنا تھا وہ اکیلے میں کرتا۔ سب کے درمیان بے عزت ہونے کے خوف سے صفا کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں نے تو ایسا ویسا کچھ نہیں دیا، اور نہ ہی کسی ملازمہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اسے کچھ الٹا سیدھا دے۔ بس یہی کھانا، فروٹ، دودھ اور جو دوائیں خود تم نے لا کر دی تھیں۔ میں ابھی بلاتی ہوں ملازماؤں کو اور پوچھتی ہوں کس نے جرت کی میرے حکم کے خلاف جانے کی۔ بیگم خاتون نے بھی غصہ ظاہر کرتے ہوئے اسی وقت ملازماؤں کو بلوایا۔ صفا نے کانپتے ہاتھوں سے ایبک کا ہاتھ تھاما تو وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اس بات کو جانے دیں سردار صاحب، میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ صفا نے سہمے ہوئے انداز میں ایبک کو کمرے میں چلنے کا کہا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا، اسے سنبھالتے ہوئے سر ہلا گیا۔ میں صفا کو روم میں لے جاتا ہوں، لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں اس بات پر مجرم کو جانے نہیں دے سکتا کہ اب نقصان نہیں ہوا تو خیر ہے۔ اس کی حالت دیکھ رہی ہیں آپ، کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہے یہ۔ ایبک سرد لہجے میں بولتا وارننگ دے رہا تھا۔ بیگم خاتون ابرو چڑھاتے ہوئے جتاتی نظروں سے صفا کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی جانے کی ضرورت نہیں، اسے بٹھاؤ یہاں، ذرا سانس لینے دو، پھر اوپر لے جانا، اور میں نے بلوایا ہے سب کو۔ ابھی پوچھ لیتی ہوں تو بات کھل جائے گی۔ تمہارا غصہ بالکل جائز ہے۔ واقعی بات اتنی آسانی سے جانے نہیں دینی چاہیے۔ نقصان ہو جاتا تو ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ بیگم خاتون نے اسے جانے سے روکا۔ ایسا لگ رہا تھا ایبک سے زیادہ جلدی انہیں مجرم پکڑنے کی ہے۔ صفا بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایبک لب بھینچے اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ وہ بھی ایسے جانے والا نہیں تھا۔ صفا کا دل چاہا بے ہوشی کا ڈرامہ کرے اور اس تفتیش کو یہیں روک لے، لیکن اس کی ایکٹنگ بہت بری تھی۔ اسے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ ملازمائیں آ چکی تھیں۔ صفا کا دماغ تو یالن کو دیکھ کر بھگ سے اڑا تھا۔ ادھر آؤ تم سب۔ میں نے ایک ایک کو ہدایت دی تھی کہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت سوچ سمجھ کر لے جایا جائے۔ بس جو بتاؤں وہی جا کر دینا۔ جوس فروٹس کے علاوہ سادہ کھانا دینا تھا، تو پھر کیوں الٹی سیدھی دیسی دوائیں اس کے پاس پہنچائیں؟ کس نے دیں بتاؤ مجھے، اور کس کے کہنے پر دیں؟ بیگم خاتون نے سب ملازماؤں کو لائن میں کھڑا کرتے ہوئے گرجدار لہجے میں سوال کیا۔ ایک کڑی نظر یالن پر ڈالی تھی، جو ان کے سوال پر بوکھلا کر صفا کو دیکھ رہی تھی۔
بیگم خاتون، ہم نے آپ کے حکم سے ہٹ کر ایک بھی چیز سردارنی بی بی کو نہیں پہنچائی، چاہے تو قسم اٹھوا لیں۔ یہ لڑکی لے جاتی رہی پتہ نہیں کیا کیا، پوچھتی بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں نے سردارنی بی بی کو خبردار بھی کیا، مگر انہوں نے مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا۔ صفا کو یالن کے خلاف زہر اگلنے والی ملازمہ نے جھٹ سے اپنی صفائی دینے کے ساتھ یالن کو پھنسایا۔ صفا کے پیٹ میں بل پڑنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بات اس پر بس آنے ہی والی تھی۔ کیا دیا تم نے صفا کو؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو تم واپس لاتی اسے؟ ایبک نے سخت نظروں سے یالند کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یالند نے سردار ایبک کو پہلی بار سختی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ ڈرتے ڈرتے بیگم خاتون کو دیکھا جو آنکھوں سے بولنے کا اشارہ دے رہی تھیں۔ سردار صاحب، مجھے سردارنی بی بی نے خود کچھ دیسی چیزیں منگوا کر دینے کا کہا تھا۔ ان کی ہدایت پر ہی میں نے سامان مالی بابا سے منگوایا تھا، ورنہ میں تو بیگم خاتون کے کہنے پر صرف دودھ بنا کر دیتی تھی۔ سردارنی بی بی نے مجھے ہدایت دی کہ کسی کو بتائے بنا ان کو وہ دیتی رہوں۔ مجھے لگا یہ کوئی فائدہ مند چیز ہوگی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ نقصان دہ چیز ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ یالن نے گھبرا کر اسے وضاحت دی۔ صفا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یالن نے تو سانس تک نہیں لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوتا اگر وہ مکر ہی جاتی کہ اس نے کچھ نہیں دیا؟ صفا بھی کوئی راستہ نکال لیتی، لیکن اس نے تو حرف بحرف ایبک کو اس کی ہدایت بتا دی۔ صفا، کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ وہ شوق سا صفا کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ بیگم خاتون اب اطمینان سے بیٹھی تھیں، جبکہ جہانگیر عباسی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ صفا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ حواس باختہ سی ایبک کو دیکھنے لگی، جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا لب بھیجے کھڑا تھا۔ سب کی نظریں صفا پر جمی تھیں، شرمندہ کرتی ہوئی نظریں، جتاتی ہوئی سی، جیسے اس کی حرکت کو سب جج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ کیا وہ اپنے بچے کو مارنا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے اس لڑکی کی اتنی ہمت کبھی نہیں ہو سکتی کہ منہ پر کہانی بنا لے۔ بتاؤ بھائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے تو بتاؤ، چپ کیوں ہو گئی؟ بیگم خاتون نے صفا سے سوال کیا، لہجہ جتاتا ہوا سا تھا۔ ایبک سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ اسے یقین تھا صفا ایسا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے اس نے صفا کو منع کیا تھا، اپنا خیال رکھے۔ اس کے سامنے ہی ڈاکٹر نے احتیاط کرنے کا کہا تھا۔ اس سب کے بعد وہ کیوں یہ حرکت کرے گی؟ جی، یالند سچ بول رہی ہے۔ صفا نے یالند کو نظریں چراتے دیکھا تو مجرموں کی طرح سر جھکا کر اعتراف کیا۔ کیوں صفا، کیوں کیا تم نے یہ؟ ایبک سختی سے مٹھیاں بھینچے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ صفا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شور مچا دیتا۔ بیگم خاتون سنجیدگی سے ایبک کا رویہ دیکھ رہی تھیں، جو غصے کے باوجود صفا سے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہیں کر پایا۔ صفا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسی وقت کے لیے اماں بیگم تم سے کہتی تھی سختی کرو، اتنی ڈھیل دو گے تو یہی ہوگا۔ اس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر اس نے جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں ہماری نسلیں تباہ کرتی ہیں اور کچھ نہیں۔ جہانگیر عباسی غصے سے بول رہے تھے۔ صفا کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ بیگم خاتون بھی اسی کو باتیں سنا رہی تھیں۔ جمیلہ، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ ایبک نے سب کو بولتا دیکھ کر جمیلہ کو بلا کر ہدایت دی اور خفگی سے صفا کو دیکھا۔ جمیلہ نے جلدی سے اسے سنبھالا اور سہارا دے کر اوپر لے جانے لگی۔ ایبک سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ صفا کی حرکت پر ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ ڈاکٹر کی باتوں سے گرم ہو چکا تھا، اور وہ واقعی سوچ کر آیا تھا اس بار مجرم کوئی بھی ہوا وہ بخشے گا نہیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا مجرم خود صفا ہوگی۔ اب چپ کر گئے، بس سارا غصہ دوسروں پر اتارنا ہوتا ہے تمہیں۔
اس لڑکی نے تمہاری کمزوری دیکھ لی ہے، اسی لیے تو دیدہ دلیری سے اتنے نقصانات کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ ہم سب نے اپنی عداوت کو دل میں دبا لیا کہ چلو اب تو وارث دینے والی ہے، کیا نفرت پالے۔ حویلی کی آدھی ملازمائیں تو میں نے اس کی خدمت پر معمور کر دیں۔ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ اس ونی کو اپنے ساتھ ملائے سب کو بے وقوف بنا کر مزے لیتی رہی ہوگی۔ دل سے اتر گئی تمہاری بیوی، اور تم بھی عقل کر لو، سر چڑھانے کے قابل نہیں ہے وہ۔ بیگم خاتون نے خفگی سے ایبک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ انہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ٹھیک بول رہی ہیں۔ اب ہم سے کیا توقع کرتے ہو؟ اسے اس حرکت کے بعد بھی شاباش دیں؟ تمہارا بچہ مارنے کی کوشش کر چکی ہے وہ، اور تم ایک سوال کر کے منہ بند کر گئے۔ کچھ دیر پہلے سب پر اتنا چیخ رہے تھے۔ جہانگیر عباسی نے اسے گھورتے ہوئے جتایا کہ وہ کیسے صفا کے معاملے میں تیور بدل لیتا ہے۔ ہاں تو بیوی ہے وہ میری، اس کی غلطیوں کو میں تحمل سے ہی سدھاروں گا۔ آپ کو لگتا ہے اس بات پر میں اس کو فارغ کر دوں یا نفرت کرنے لگوں؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر غصہ کر کے میں مزید نقصان کروں گا۔ میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا۔ آپ لوگ مجھے نہیں بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ ایبک سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم خاتون نے غصے سے پہلو بدلا۔ صفا تو گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ ایبک عباسی کی اس کے لیے محبت ایسی اندھی تھی کہ بڑی سے بڑی غلطیاں درگزر کر رہا تھا۔ ایک وہ ونی ہے جو اپنی حیثیت بھولتی جا رہی ہے۔ جانتے بوجھتے وہ تمہاری بیوقوف بیوی کے ساتھ مل کر اس کا نقصان کر رہی تھی۔ اب وہ ایسے ہی اویس کے کیے کا بدلہ ہم سے لے گی۔ بیگم خاتون نے صفا کا معاملہ وہیں چھوڑ کر یالن کو نشانہ بنایا۔ ایبک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ان ملازماؤں سے کہہ دیں اب صفا کے پاس کوئی نہ جائے، جمیلہ اسے سنبھال لے گی۔ اب میں خود ہر چیز پر نظر رکھوں گا، فکر نہیں کریں۔ ایبک نے بیگم خاتون کو تسلی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ سب کو اس کی صفا کے لیے نرمی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ غصہ کرتا تھا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اب صفا کے لیے ہر اصول بدلتا جا رہا تھا۔ آپ اس لڑکی پر خود نظر رکھوائیں۔ ایبک تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے اس پر یقین نہیں۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر نقصان کرنا چاہ رہی ہے، اور کیا پتا دوبارہ بھی ایسی کوشش کرے۔ جہانگیر عباسی نے بیگم خاتون سے درخواست کی تو وہ لب بھینچ کر سر ہلا گئیں۔ نغمہ، ذرا اس ونی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ بیگم خاتون نے ان سب کے جاتے ہی آہستگی سے اپنی ملازمہ کو ہدایت دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچن میں صفا کے لیے چائے بناتی جمیلہ نے یالن کو رازداری سے بیگم خاتون کے کمرے میں جاتے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ یالن پریشان سی کمرے میں بیٹھی تھی جب بیگم خاتون نے اسے بلوایا۔ وہ آہ بھرتی اٹھ کر ان کے کمرے میں پہنچی۔ آج صفا کے خلاف سردار ایبک کو جواب دے کر اسے ویسے بھی برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جرم اس نے بھی کیا تھا۔ وہ ایبک سے یہ سچ چھپا گئی کہ صفا نے جو دوا رازداری سے دینے کا کہا تھا وہ یالن پہلے ہی اسی خوف سے بیگم خاتون کو بتا چکی تھی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ بیگم خاتون نے وہ اشیاء دیکھ کر چونکتے ہوئے اسے تفصیل پوچھی تھی، پھر کچھ سوچ کر اسے صفا کی ہدایت پر عمل کرنے کا کہا تھا۔ یالن ان کے سوچنے اور رکنے کا مطلب تب نہیں سمجھی تھی۔ جیسا وہ بول رہی ہے ویسا کرتی جاؤ، اور کسی کے سامنے نام مت لینا کہ تم مجھے بتا چکی ہو۔ اگر تم نے میرا بتایا تو اس کا تم پر اعتبار نہیں رہے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ بیگم خاتون نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ یالن جلدی سے سر ہلا گئی تھی۔ یہ راز تو صفا کی طبیعت بگڑنے پر کھلا کہ وہ دوا غلط تھی، جبکہ صفا اسے خوش ہو کر بتاتی تھی وہ اس دوا سے صحت مند رہے گی اور بچہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اسے ایبک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو یالن گھبرائی ہوئی سی بیگم خاتون کے پاس بھاگی تھی۔ بیگم خاتون، سردارنی بی بی کی
طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت۔ جمیلہ بتا رہی ہے ان کا کھانا پینا کافی دنوں سے کم ہو گیا تھا۔ کہیں ان کی بتائی دوا ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں تھی؟ یالن گھبرا کر پوچھ رہی تھی، جبکہ بیگم خاتون کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ خاموش رہو، میں نے تم سے کہا تھا میرے سامنے یہ بات مت کرنا اب۔ اگر وہ دوا نقصان دہ بھی تھی تو ہم نے کہا تھا اسے لینے کو۔ یہ اس کی مرضی تھی اور اسے اتنا سیدھا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کیا اور تم سے دینے کا کہا ہے تاکہ کوئی بات ہو تو تم پر الزام لگا سکے۔ ایبک پوچھے تو صاف بول دینا اسی نے دینے کا کہا تھا، میں باقی سب سنبھال لوں گی۔ بیگم خاتون نے دانت کچکچا کر اسے ٹوکا۔ یالن سد پٹا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یعنی دوا واقعی غلط تھی اور انہوں نے روکنے کی بجائے جاری رکھنے کا کہا تھا، پھر صفا کے برابر وہ بھی مجرم بنتی تھیں۔ لیکن بیگم خاتون ایسے تو یالن نے ہچکچا کر کچھ بولنا چاہا، مگر بیگم خاتون نے غصے سے ٹوکا، مجھ سے بحث مت کیا کرو لڑکی، جو سمجھا رہی ہوں اس پر عمل کرو ورنہ میرا کچھ نہیں جائے گا۔ اس لڑکی کو بھی ایبک کچھ نہیں کہے گا، صرف تم پھنسو گی۔ اور یہاں ہمدرد بننے کی کوشش کرنے سے پہلے میں بتا دوں، تمہارا بھائی علاقے میں واپس آ چکا ہے۔ تم پر سردار کی اولاد کو ختم کرنے کا الزام لگا تو بات خاندانوں تک پہنچے گی، اور تمہارا بھائی سامنے آیا تو دونوں بہن بھائی جان سے جاؤ گے۔ اس لیے چپ چاپ جو سچ ہے وہی بولنا کہ سعادت کی بیٹی نے تمہیں ایسا کرنے کا کہا تھا، اس لیے تم نے کیا۔ ایک لفظ آگے پیچھے کرنے یا میرا نام لینے کی جرت مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ بیگم خاتون نے اسے جھٹک کر اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا نام سن کر سہم گئی۔ ایبک صفا کو لے کر لوٹا تو یالن دعائیں کرنے لگی کہ صفا کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ جب اس نے سنا نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا ہے اور وجہ واقعی وہی دوا تھی، تو اس نے بیگم خاتون کے سمجھانے پر ساری بات صفا پر الٹ دی تھی۔ اب دل میں صفا سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ صفا واحد لڑکی تھی جس نے اس حویلی میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس پر لگے الزامات کی تردید کرتی تھی، اور آج وہ پھنسی تو یالن بھی آدھا سچ چھپا گئی۔ صفا جیسی مخلص انسان کو دھوکہ دینے پر یالن کو پہلے ہی شرمندگی ہو رہی تھی، اب بیگم خاتون کا بلاوا اسے مزید پریشان کر گیا۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچی تو بیگم خاتون اطمینان سے بیٹھی میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آؤ بھائی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب بلاؤں تو فوری آیا کرو، بیٹھو یہاں۔ بیگم خاتون نے اپنی خاص ملازمہ کے علاوہ باقی سب کو اشارے سے بھیجتے ہوئے یالن کو مخاطب کیا۔ وہ جھجک کر ان کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم نے آج میری بات مان کر خود کو ذلت سے بچا لیا۔ تم نے دیکھا ایبک نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا، لیکن تم سر جھکاتی یا جرم تسلیم کرتی تو تمہارے خاندان تک بات لے جاتا۔ بروقت بچ گئی ہو۔ سمجھداری سے چلو تو یہی ہوتا ہے۔ تمہیں صفا نے بلوایا تو نہیں؟ بیگم خاتون نے سوال کیا۔ یالن خفت زدہ سی نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن بلوائے گی ضرور، شاید یہی ناراضگی دکھائے کہ اس کی بات چھپائی کیوں نہیں۔ لیکن تم کسی طرح معافی تلافی کر لینا، اور اگر وہ پھر سے وہی دوا دینے کا بولے یا کچھ ایسا ویسا تو مان جانا۔ ان کی بات پر یالن نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا بولی۔ ہاں یہ غلط ہے، لیکن اس کی یہی مرضی ہے تو عمل کر لینا۔ میں بھی تو دیکھوں وہ بے حس لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ خود سوچو، جو لڑکی اپنے ہی بچے کو مارنے کی کوشش کرے، کیا وہ سردار ایبک عباسی کے قابل ہے؟ ابھی تو یہ دیکھنا ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ شاید وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی، یا ایبک سے کسی قسم کا بدلہ لے رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی ایک انسان پر اعتماد کر کے اپنی اصلیت سامنے لائے، اور تم وہی انسان بنو گی۔ بیگم خاتون اسے حکم دے رہی تھیں۔ لیکن اس سے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ یالن نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اکتائی ہوئی سی سر جھٹک گئیں۔ نہیں ہوگا نقصان،
ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا، تم بس اس کی بات مانتی جانا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب تو تم بھی بہو کی حیثیت حاصل کرنے والی ہو۔ گلجان زرشے کو لینے گئی تھی لیکن وہ نہیں آئی، صاف انکار کر دیا کہ وہ اب صرف ایک شرط پر آئے گی، جب کامل جا کر معافی مانگے گا۔ کامل وہاں جائے گا نہیں تو بس تم ہی بہو ہو باسی حویلی کی۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ بیگم خاتون نے جان بوجھ کر کامل اور اس کے رشتے کی کمزوری اس کے سامنے رکھی تھی، جتا دیا کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو یالن کو بہو کا مقام مل سکتا ہے۔ وہ لب کاٹتی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ بیگم خاتون نے تمسخر سے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ یالند اپنے کمرے میں پہنچی تو کامل پہلے سے آیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی چونکا نہیں، بلکہ پرسوچ نظریں جو پہلے غیر مرئی نقطہ پر جمی تھیں اب یالند کے چہرے پر جا ٹکیں۔ وہ تھکن زدہ سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یالند، میں زرشے کو لینے جا رہا ہوں۔ مورے نے اسے منا کر لانے کا کہا ہے اور میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ کامل کی اطلاع پر یالند کا دماغ بھگ سے اڑا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کامل شرمندہ ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر برا لگا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ ایک تو مورے جب سے واپس آئی ہیں کمرے میں بند پڑی رو رہی ہیں۔ وہاں سب نے انہیں یہی گلہ دیا ہے کہ ان کی ذمہ داری پر بیٹی دی تھی، انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی۔ وہ اپنے دیور اور نندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اور عاصم، وہ زرشے کی بہن مہوش کا دیوانہ ہے، وہ بھی اتنا ناراض ہو رہا ہے۔ اگر میں زرشے کو نہ لایا تو اسے مہوش کا رشتہ نہیں ملے گا۔ میں اپنی ضد سے ان دونوں کے دل نہیں توڑ سکتا۔ کامل آہستگی سے بول رہا تھا۔ یالن ساکن سی بیٹھی رہی۔ اسے زرشے خان کی قسمت پر رشک آیا۔ اتنی اکڑ دکھا کر بھی وہ کامل کی زندگی میں واپس آ رہی تھی، اور ایک وہ تھی آدھے ادھورے رشتے کو صحیح سلامت رکھنے کی کوشش میں خود سے مخلص لوگوں کے دل تک توڑ رہی تھی۔ وہ اتنی محنت کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہی تھی جو زرشے کا تھا۔ وہ لب سیے کامل کی مجبوریاں سن رہی تھی۔ وہ بتا چکا تھا اس کا جانا ضروری ہے۔ یالن کے پاس اسے روکنے کی وجہ بھی نہیں بچی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایبک صفا کے پاس پہنچا تو وہ سمٹی ہوئی سی بیڈ کے کنارے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ایبک نے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا تو وہ مزید گھٹنے سینے سے لگاتی ان میں چہرہ چھپا گئی۔ ایبک سنجیدہ سا اس کے پاس جا کر رکا۔ کیا تم نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے صفا؟ اس نے ضبط سے سوال کیا۔ صفا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایبک کی سبز آنکھوں میں سرخی اور سخت تاثرات تھے۔ میں جان بوجھ کر کیوں کروں گی؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، صفا نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایبک دانت کچکچاتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وجہ کیا ہے یہ سب کرنے کی تم ہی بتا دو۔ کس کے کہنے پر کیا ہے تم نے؟ مشورہ کس نے دیا تھا؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ تم حکیم یا قابل تو ہو نہیں، اور نہ تجربہ کار ہو کہ تمہیں ان چیزوں کی سمجھ ہو۔ بتایا کس نے تھا آخر؟ ایبک نے سختی سے سوال کیا۔ وہ سہم کر پیچھے کی طرف کھسکتی اس سے دور ہوئی۔ کسی نے نہیں، کسی کا مشورہ نہیں تھا۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ نانی خالہ کا نام لیتی تو وہ ان پر کیس کر دیتا۔ نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ صفا جانتی تھی ان کا مقصد غلط نہیں تھا، وہ انہیں شرمندہ نہیں کروا سکتی تھی۔ پھر کیوں کی یہ حرکت؟ یہ خودکشی ہے صفا، یا کہہ دو تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہی تھی۔ کیا تمہیں یہ اولاد نہیں چاہیے، یا تم میرے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی؟ وہ غصے سے سوال کرتا اسے کندھوں سے تھام گیا۔ گرفت میں سختی تھی۔ صفا نے پہلی بار اس کا یہ غصہ اپنے لیے دیکھا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سوال پر گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔
حلق لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اسی لیے منع کر رہی تھی کہ چیک اپ نہ کرواؤں۔ کچھ تو رحم کھایا ہوتا، تمہاری جان جا سکتی تھی۔ کیوں اتنی لاپرواہی کی؟ کیوں؟ ایبک کا غصے اور بے بسی سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اپنے ساتھ خود صفا نے یہ حرکت کی تھی، اور اسے تو یہ ڈر لگ رہا تھا وہ پھر سے خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ صفا اس کے جواب میں، اس کے غصے کے جواب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن اب کوئی بہانہ بنا نہ جھوٹ بول پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بے شک چپ رہو، اب میں تم پر یقین نہیں کروں گا، نہ تمہیں مزید ڈھیل دوں گا۔ تمہارے کمرے میں جمیلہ کے علاوہ اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں، کامل کی بیوی کو بھی نہیں۔ وہ لڑکی اب مجھے تمہارے آس پاس بھی نظر نہ آئے، اور جمیلہ جو بھی لائے گی وہی کھاؤ گی تم۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تمہیں اب۔ میں سمجھ چکا ہوں، تم میرے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، یا شاید خود کو بھی، اور میں تمہیں اس کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ ایبک اسے چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس… صفا نے اس کی سختی پر وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فائدہ مند چیز سمجھ کر ہی لے رہی تھی، مگر ایبک سختی سے اسے ٹوک گیا۔ بس صفا، اب مزید ایک لفظ مت بولنا۔ میں نے تم پر نرمی کر کے غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی ہمت ہوئی کہ اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں بھی باقی سب کی طرح اصول اور سختی کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، میں اب تمہیں ایسے ہی رکھوں گا۔ میرے حکم کی اب خلاف ورزی کرنے پر تمہیں سخت سزا ملے گی، اس لیے مجھ سے بحث کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ غصے سے بولتا کمرے سے جانے لگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے جمیلہ صفا کے لیے چائے اور فروٹس لے کر کھڑی تھی۔ یہ ہر وقت کی چائے بھی اب ختم کرو، یہ صرف چسکا ہے، فائدہ نہیں۔ اب صفا کو دن میں 2 بار چائے دینا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ فروٹس کے ساتھ دودھ دیا کرو اسے۔ ایبک نے رک کر سختی سے کہتے ہوئے ایک گھورتی نظر صفا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ صفا ساکت سی بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ جمیلہ افسوس سے سر ہلاتی اس کے سامنے ٹرے رکھ رہی تھی۔ لے جاؤ یہ چائے، نہیں چاہیے مجھے کچھ، نہیں کھانا یہ فروٹ بھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایبک کے جاتے ہی ایک دم چیخ کر بولتی ٹرے دور کر گئی۔ جمیلہ نے اس کا غصے سے بھرا انداز دیکھا۔ وہ آنکھیں بھگوئے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ جمیلہ شام کے وقت پھر سے کھانا لے آئی۔ صفا نیند میں جا رہی تھی۔ اسے بیڈ کے قریب ٹیبل رکھ کر کھانا لگاتے دیکھا تو غصے سے بھر گئی۔ ایک دم سر اٹھا کر چیختے ہوئے جمیلہ کو مخاطب کیا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کچھ نہیں کھانا تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں ہے چاہیے مجھے کچھ بھی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں بری ہوں نا؟ میں نے جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لے جاؤ کھانا۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ سردار صاحب نے ہدایت دی ہے کہ کھانا کمرے میں پہنچاؤں۔ جمیلہ نے اس کے غصہ کرنے پر گھبرا کر جواب دیا تو صفا کا مزید منہ بن گیا۔ ان کا یہ احسان نہیں چاہیے، آج اتنا غصہ کیا ہے مجھ پر۔ وہ سختی سے رکھنا چاہتے ہیں مجھے تو پرواہ کیوں جتا رہے ہیں؟ یہ سب اپنے بچے کی پرواہ ہوگی۔ مجھے چائے پینے سے بھی منع کر دیا، چائے پینا چاہتی ہوں میں۔ صفا نے سسکتے ہوئے بے بسی سے تکیے پر سر پٹخا۔ اب دن رات چائے پینے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہر 2-3 گھنٹے بعد اسے چائے کا بڑا سا کپ بنوا کر سکون حاصل کرتی تھی، ورنہ سر بھاری بھاری سا لگتا تھا۔ اس کے رونے پر جمیلہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اب تو میں نہیں لا سکتی، سردار صاحب کا ڈر نہ ہوتا تو کھانے کے ساتھ بنا لاتی، لیکن اب وہ خود تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، کہہ رہے تھے آپ کو خود کھلائیں گے۔ میں تو حکم کی غلام ہوں صفا بی بی۔ انہوں نے چائے کا کپ دیکھا تو میری خیر نہیں ہوگی۔
جمیلہ نے اسے اپنی مجبوری بیان کی اور پلٹ کر چلی گئی، جبکہ صفا ایبک عباسی کے آنے کا سن کر گھبرائی ہوئی سی اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے میز پر جھک کر مینیو چیک کیا اور پھر پلیٹ میں کھانا کھایا۔ وہ ایبک عباسی سے مزید عزت افزائی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب یقیناً اسے اطلاع ملی تھی، تبھی خود کھلانے آ رہا تھا۔ جب تک ایبک کمرے میں آیا، صفا کھانا کھا کر پیٹ بھرتی پھر سے سو چکی تھی۔ ایبک نے آ کر برتنوں کا جائزہ لیا، پھر گہرا سانس بھر کر صفا کو دیکھا جو کروٹ کے بل سکون سے سو رہی تھی۔ ایبک نے برتن ڈھانپ کر میز ایک طرف کر دی اور صفا پر بلینکٹ درست کرنے لگا۔ وہ نیند میں کسمساتی، کمر کے بل سیدھی ہو کر لیٹتی، بیڈ کے بالکل کنارے پر آ گئی تھی۔ ایبک کھڑا نہ ہوتا تو نیچے گر جاتی۔ وہ اسے سنبھال کر بیڈ کے وسط میں کرتا، خود بھی اس کے ساتھ نیم دراز ہوا۔ اسے صفا پر شدید غصہ تھا، لیکن وہ غصہ کرنے سے قاصر تھا۔ ایک تو وہ صفا سعادت تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت، اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ وہ اس پر چیخ نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ سکتا تھا، لیکن صفا کی حرکت سے اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو انگلیوں میں الجھاتا، اسے دیکھتا رہا اور پھر وہیں سو گیا۔ کامل زمرے زرشے کو لینے گیا ہوا تھا، عاصم بھی اس کے ساتھ تھا۔ تایا نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائیں۔ زرشے کے ساتھ کی ناانصافیوں کے بڑھا چڑھا کر بتائی گئی کہانیوں پر وہ شدید غصے میں لگ رہے تھے، اور زرشے ایک طرف بیٹھی گردن اکڑائے کامل کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ کامل نے ان کا یہ رویہ بہت زیادہ جھیلا تھا، اور اسی نفرت میں وہ زرشے کو کبھی منگیتر یا پھر بیوی کے روپ میں پسند نہیں کر پایا، لیکن عاصم کی وجہ سے اب مجبور ہو کر آ گیا تھا۔ زرشے ابھی کچھ دن یہیں رکے گی، اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے، اسے بھی بلاوا دیا گیا ہے۔ تم بھی چاہو تو چلے آنا، بہرحال یہ شادی کے بعد گھر جائے گی، جب فارغ ہوگی کال کروں گا، لینے آ جانا۔ تایا نے باتیں سنانے کے بعد اصل بات بتائی تو کامل لب بھینچ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہی بات پہلے بتا دیتے تو میں تبھی لینے آ جاتا۔ کامل نے ضبط سے بولتے ہوئے ایک جتاتی نظر زرشے پر ڈالی۔ پہلے ارادہ ہی نہیں تھا اسے بھیجنے کا، یہ تو تمہاری معافی مانگنے پر زرشے دل بڑا کر رہی ہے تو بتا رہا ہوں۔ اب منہ مت بناؤ ورنہ میں بالکل ہی نہیں بھیجوں گا، تایا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کامل لب بھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ عاصم مہوش کے سامنے نہ آنے پر مایوسی سے اٹھا۔ کامل نے ایک نظر زرشے پر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا۔ جھکی رہو گی تو نخرے دکھائے گا، یہ کامل تو اس معاملے میں خاص زمرے پر گیا ہے۔ جب تک جھکے رہو یہ حاکم بن جاتے ہیں، سر اٹھا دو تو گھبرا جاتے ہیں۔ کامل بھی اب ڈر گیا ہے کہ مزید منہ بنایا تو تمہیں کھو دے گا۔ اب اطمینان سے شادی گزارو اور کال کر دینا، آ جائے گا۔ ان دونوں کے جاتے ہی آغا نے زرشے کو سمجھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتی باپ کے سینے سے لگ گئی۔ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، مر رہے ہو جیسے بس وہی آخری لڑکی بچی ہے۔ جھکا رہے ہیں تایا ہمیں، اور کچھ نہیں۔ مہوش نے تمہیں آ کر سلام تک نہیں کیا۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، مغرور اور مطلب پرست۔ وہاں کامل گاڑی میں بیٹھا چھوٹے بھائی پر غصہ کر رہا تھا، جو مہوش کو نہ دیکھنے پر ہی صدمے میں جا چکا تھا۔ کامل دانت کچکچا کر رہ گیا۔ جاری ہے۔